اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان اسلام کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی وہی ہے جو مسلسل کئی سلسلوں سے چل رہا ہے، میزبان اور مہمان کے حوالے سے۔ میزبان کے حوالے سے ہم نے متعدد سلسلے کیے تھے، آج بھی مہمانوں کے اعتبار سے ہی کلام ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے گھروں میں یا ہم سے ملنے کے لیے مہمان آتے ہیں، ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ کوئی ہم سے ویسے ہی ملنے آتا ہے، کوئی کسی غمی خوشی کے موقع پر آتا ہے، کوئی شادی پر آتا ہے، کوئی سالگرہ پر آتا ہے، کوئی عیادت کرنے آتا ہے، کوئی تعزیت کرنے آتا ہے، یا ہم بطور مہمان کے انہی حیثیتوں سے کسی کے ہاں جاتے ہیں۔ یعنی ہم کبھی کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں، بیمار پرسی کرنے، کبھی کسی کی تعزیت کرنے جاتے ہیں، کبھی کسی شادی میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی اور موقع پر جاتے ہیں۔ ان مختلف تقسیمات کے اعتبار سے مہمانوں کی مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے ہر قسم کے اعتبار سے کچھ جدا جدا چیزیں ہیں جن پر مہمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ یعنی مہمان بننے کے حوالے سے کچھ وہ چیزیں ہیں جو سب کے درمیان مشترک ہیں، یعنی کسی بھی قسم کا مہمان ہوگا تو اسے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور کچھ خاص بطور خاص جو مہمان ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم مہمان بن کے کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مہمانوں کی مختلف اقسام جو ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور پھر ہر صورت کے اوپر جو بطور خاص اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ ہم جب مہمان بن کے جائیں، یا جب کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتا ہے، تو اس کی بعض اوقات تو یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ شادی کا مہمان بن کے جاتا ہے، یعنی کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب شادی میں شرکت یوں بھی ہوتی ہے کہ پوری فیملی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا، یا یہ ہے کہ وہاں گیا ہے کہ جہاں پر اس کی فیملی کے طور پر شرکت ہے، کہ رشتہ داری کے اعتبار سے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کے ہاں شادی میں شرکت کی جاتی ہے۔ اب جب کوئی شخص شادی پر اسے دعوت دی جائے اور وہ وہاں پر مہمان بن کے جائے تو اسے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، بالترتیب جو ہے وہ میں چیزیں عرض کروں گا، اور ہر شخص اپنی مہمان کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر غور کرے کہ کیا ان چیزوں کا میں خیال کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شادی میں شرکت کے لیے جانا ہے اس کے بارے میں اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ وہاں خلاف شرع کام کے اندر مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ یعنی ایسی شادی میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں کہ جہاں پر یہ بذات خود جا کے موسیقی کی جگہ پر بیٹھے گا، یہ جا کے کسی ناجائز کام کے اندر شرکت کرے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ناجائز کام جہاں پر ہوں گے وہاں پر بعین ہی اسی جگہ شرکت کرنے کے لیے جانے کی اسے اجازت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں یا دوستوں کے ہاں جہاں ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے بچے بچیوں کو لے کر شادی میں شرکت کرتے ہیں،
وہاں پر بچوں پر نظر رکھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ نہ کیا جائے کہ اپنی فیملی میں کسی شادی میں شرکت کے لیے گئے یا اس کے علاوہ دوستوں کے ہاں ہی چلے گئے اور وہاں جا کے بچیوں کو کھلا چھوڑ دیا، کیونکہ شادی کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر بے حیائی یا لڑکے لڑکیوں کے آپس کے رابطوں کی ابتدا شادی کے موقع سے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اپنے گھر کے یوں بچیوں کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ ہمارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا اس چیز کا خیال کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ عام طور پر رشتہ داری کی شادی میں جہاں شرکت کی جائے وہاں پر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی والے گھر میں جا کر نقائص نہ نکالیں، وہاں خامیاں نہ نکالیں۔ عموماً عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کے ہاں جب شادی میں شرکت کے لیے گئے تو اب وہاں پر جا کے کبھی کسی چیز میں خرابی، کبھی کسی چیز میں خرابی، کبھی کسی چیز میں خرابی، یعنی یا تو جو سامان دلہن کا جہیز کے ساتھ آیا اس کے اندر خرابیاں نکالیں گے، یہ کیا سامان ہے، یہ تو بہت ہی جو ہے وہ ناقص قسم کا ہے، یا دلہن یہاں سے اگر رخصت ہونی ہے اور اس کا سامان تیار ہوا تو اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیں گے، یا دلہن آئی ہے تو اس دلہن کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیں گے، اس کی شکل صورت کے اعتبار سے، اس کے کسی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، یا جو دولہا آیا ہے گھر پہ اس دولہے کی جو ہے وہ نقائص نکالنا شروع کر دیں گے۔ یہ عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں اور اسے ہر بندہ جانتا ہے کہ گھروں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ لہذا جب مہمان بن کے کسی کے ہاں شادی میں شرکت کے لیے جائیں تو وہاں پر نقائص نہ نکالیں۔ لڑکی والوں نے دولہا پسند کیا تو ان کی آنکھیں سلامت تھی تو انہوں نے دولہا پسند کیا، لڑکے والوں نے اگر لڑکی پسند کی ہے تو ان کا بھی جو ہے نا وہ عقل و ہوش کے اندر انہوں نے پسند کی تھی۔ اب اس مہمان کے بیان کرنے سے سوائے گھر میں فساد کے اور کچھ نہیں ہوگا، لڑائی ہو سکتی ہے، اصلاح کی صورت نہیں، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر ان کے کہنے کی وجہ سے وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ تو لہذا مہمان کو کسی بھی صورت شادی میں جا کے اس طرح کی خامیاں اور نقائص نہیں نکالنے چاہیے۔ ایک اور بات کہ شادی میں بری رسوم و رواج سے بچنا چاہیے۔ جو مہمان جائے وہ بذات خود بھی بری رسم و رواج سے بچے، کہ بعض اوقات اس آدمی کا اس مہمان کے ہاں تو اس طرح کے رواج نہیں ہوتے، لیکن جس شادی میں شرکت کے لیے گیا وہاں بہت ساری نت نئی بدعتیں سیاح ہوتی ہیں اور بہت سے برے رسم و رواج ہوتے ہیں، جائز ہیں تو ان کی اجازت ہے، لیکن برے رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے اندر یہ شرکت نہ کرے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے خاندانوں کے اندر جو شادی کے موقع پر برے رسم و رواج ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ بوڑھوں سے، پرانے لوگوں سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں ان میں کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں، جو اچھی ہیں ان کو باقی رکھا جائے، لیکن جو بری ہیں ان کو یہ کہہ کر کرتے رہنا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے، ہمارے بڑے خاندان کے لوگ یہ کرتے آئے، یہ کہہ کر ان کو جواز کی سند نہیں مل جاتی۔ لہذا شادی کے اندر جو برے رسوم و رواج ہیں مہمان ان میں شرکت سے بھی بچے، اور ہو سکے تو اپنے خاندانوں میں ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ مہمان ایک اور بات کا اگر التزام کرے، یعنی یہ بھی کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ تحائف دیے جاتے ہیں۔ مہمان آتا ہے، دولہا کے اعتبار سے آئے تو اس کو تحفہ دے گا، دلہن کی اگر کوئی مہمان ہے تو وہ اس کو تحفہ دیں گے، جو بھی اس کو تحفہ دے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ کوئی دینی کتاب ضرور تحفہ دے، کوئی چھوٹی کتاب ہو، بڑی کتاب ہو، کوئی نہ کوئی دینی کتاب اس کو تحفہ دے دے، کیونکہ اس موقع پر تحفے کی ایک تو قدر بھی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا شادی میں شرکت کرنا ہمارے لیے ثواب کا باعث بھی بن جائے گا، کہ ہم ایسے موقع کے اوپر کوئی کتاب دے دیں اور وہ کتاب بعد میں وہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد عمل کرے تو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اور اس طرح کے موقع پہ کون سی کتاب دینی چاہیے؟ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فیضان سنت ہی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے رسالے جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ گھریلو معاملات سے ہی ہوتا ہے، گھر کا ماحول اچھا کرنے سے ہوتا ہے، میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اس طرح کی کتابیں اس موقع کے اوپر تحفے میں دینی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز کہ شادی میں جب شرکت کے لیے جائیں تو جیسے عورتیں دلہن کو مبارک دیتی ہیں اور مرد جو ہے وہ دولہا کو مبارک دیتے ہیں، تو مبارک کے ساتھ اگر ہو سکے تو اچھے انداز میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرنے کی بھی تلقین کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا معاشرہ نہیں ہے
کہ شادی سے پہلے مرد کی تربیت ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو زندگی گزارے گا اس میں کن اخلاقیات کی پابندی کرے، اور عورت کو چند ایک چیزیں تو اس کی ماں یا اس کے گھر والے سکھا دیتے ہیں، لیکن ایک پوری زندگی کا جو بنیادی بہت اچھے اصول ہوتے ہیں وہ عام طور پر نہیں سکھائے جاتے۔ تو اب شادی کے موقع پہ جو مبارک دینے والا ہے، اگر اس کی ایسی حیثیت ہے کہ وہ نصیحت کر سکتا ہے، جیسے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے دوست ہی ہوتے ہیں یا قریبی دوست ہوتے ہیں کہ جن کی بات بری نہیں لگتی، وہ اگر اچھے انداز میں کوئی نہ کوئی نصیحت کر دے کہ بھائی تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس میں اپس ڈاؤن بھی آتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن نبھانا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے سمجھا کے چلنا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ چیزیں شادی کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، ان سے بچنا ہوتا ہے۔ اگر اچھی نصیحت کے 2-4 کلمات شادی کے موقع پر کہہ دیے جائیں تو امید ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خاندانی انتشار بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق تھا ان لوگوں کے اعتبار سے جو شادی پر مہمان بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ مہمان بھی ہوتے ہیں جو تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ تعزیت کا مطلب کیا؟ یعنی یہاں جو میری مراد ہے، تعزیت کا ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نقصان کے اوپر اظہار افسوس کرنا، لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں تعزیت سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو اب جو اس کی دعا فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کو تعزیت کے لیے آنا کہا جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ رشتہ دار بھی آتے ہیں، ایسے موقع پر دوست بھی آتے ہیں، اور یہ مہمان ہوتے ہیں۔ یہ جو آنے والے دوست اور رشتہ دار ہیں جو مہمان بن کے تعزیت کے لیے آئیں گے، ان کے لیے چند ایک چیزیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کریں۔ مہمان اپنی نیت درست کریں۔ ہمارے یہاں تعزیت پیسے والے کی زیادہ کی جاتی ہے، غریب کی کم کی جاتی ہے۔ پیسے والے کے ہاں ہر کوئی بھاگ بھاگ کے تعزیت کر رہا ہوتا ہے، غریب آدمی کو پوچھنے والا بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، پیسے والے کے پاس جا کے دعا بھی مانگیں گے تو اس کے لیے ذرا دعا بھی تھوڑی سی لمبی کریں گے، غریب آدمی کے لیے 2 جملوں کے اندر دعا کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ جو فرق ہے امیر اور غریب کے اعتبار سے، یہاں خاص طور پہ اس موقع پہ بڑا قبیح ہے، اس موقع پہ انتہائی ناپسندیدہ، ویسے بھی ناپسندیدہ ہے لیکن اس موقع پر تو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ امیر آدمی کا اگر کوئی قریبی فوت ہوا تو اس کے لیے دعا بھی لمبی ہے، تعزیت کرنے والوں کا بھی تانتا بندہ ہوا، اور غریب آدمی سے تعزیت کرنے جانے والے بھی کم ہیں، دعا بھی چھوٹی سی کریں گے، فارغ ہو کے بھی جلدی آ جائیں گے۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ اسلامی نہیں۔ اسلام کے اندر پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، تقوی کی وجہ سے عزت ہے۔ اور خاص طور پر میت کے حوالے سے تو معاملہ یہ ہے کہ میت کو تو مطلقاً ہی ثواب کی حاجت ہے، خواہ وہ امیر کا رشتہ دار ہو یا غریب کا رشتہ دار ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کو درست کریں کہ صرف پیسے والے کے پاس تعزیت کے لیے جانا نہیں، اس کے پاس بھی جائیں، غریب کے پاس بھی جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعزیت کرنے میں رضائے الہی کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تعزیت کرتا ہے۔ اور دوسری اس میں نیت ہوتی ہے مسلمان کی دل جوئی کی، کہ جس کے ساتھ ہم مہمان جا کے تعزیت کرے گا تو اس کے دل کو ایک خوشی ملتی ہے کہ یار میرے غم کے اندر یہ مجھ سے اظہار تعزیت کرنے آیا، تو مسلمان کی دل جوئی کی نیت کی جائے۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ مسلمان کا حق بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا عام مسلمان ہی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کی غمی خوشی کے اندر شرکت کی جائے، تو اب یہ غم کا موقع ہے تو اسے تعزیت کی جا سکتی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور نیت اسی موقع پر جو ہے وہ اگر وہ پڑوسی تھا تو حق پڑوس ادا کرنے کی، رشتہ دار تھا تو حق قرابت ادا کرنے کی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو تعزیت کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ نیت، مہمان جو ہے اپنی نیت کو درست کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ تعزیت کے لیے جائے مہمان تو وہاں پر دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرے، اور چونکہ یہاں جانے کا بنیادی مقصد اظہار افسوس ہے، اظہار تعزیت ہے اور اسے تسلی دینا ہے، لہٰذا وہاں پر دعائے مغفرت اور ایصال ثواب پر توجہ زیادہ دے۔ نہ یہ ہے کہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب تو آدھے منٹ کے اندر ختم ہوگی، اب دنیا جہان کی باتیں شروع ہوگی، یہ نہ ہو، بلکہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب پہ زیادہ توجہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ صبر کی تلقین کریں، مہمان جو ہے وہ صبر کی تلقین کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی موت اور دنیا کی فنائیت کو یاد کرے۔ مہمان اپنی موت کو بھی یاد کرے، دنیا کی فنائیت کو بھی یاد کرے، اور کلام بھی اسی حوالے سے کرے، یعنی جس سے تعزیت کر رہا ہے اسے کلام اسی حوالے سے کرے، تاکہ یہ موقع ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی فنائیت کے بارے میں زیادہ سوچ کر، زیادہ غور کر کے
موت کے بارے میں زیادہ سوچ کر، زیادہ غور کر کے انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، عبادت کی طرف اور تقوی اور خوف خدا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو لہذا گفتگو جو ہے وہاں پر اگر موت کی، دنیا کی فنائیت کی، ان چیزوں کی ہو تو بہت بہتر ہے، اور فضول باتوں سے بالکل بچیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ تعزیت کے لیے گئے، 2 منٹ 5 منٹ تعزیت کی باتیں، اس کے بعد دوبارہ ہماری وہی سیاست کی باتیں، کھیل کی باتیں، اخبار کی باتیں، اخبار پڑھنا شروع کر دیں گے، اخباری ٹاپکس کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اب فضولیات کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اچھا، پھر تعزیت میں ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر تعزیت کے لیے بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ تعزیت کے لیے جائیں اور اتنی دیر بیٹھیں کہ سامنے والا میزبان جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ یہاں پر مہمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ جن کا زیادہ دیر بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے، یعنی میزبان کو بھی طلب ہوتی ہے کہ اگر یہ زیادہ دیر بیٹھا رہے تو اچھا ہے، میرا بھی دل لگا رہے گا اور اچھی باتیں سننے یا کرنے کو ملتی رہیں گی۔ اگر ایسی صورت ہے پھر تو اچھا ہے، چلیں زیادہ دیر بیٹھا۔ لیکن اگر ایسا کوئی صورت نہیں ہے تو پھر اتنی دیر بیٹھے کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنی تعزیت جو ہے جو کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب یہ اس کے پاس سے اٹھ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ دیر بیٹھیں گے تو اول تو یہ ہے کہ فضولیات شروع ہوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فضولیات نہ بھی شروع ہوں تو بعض اوقات سامنے والا اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف یہ ایک بندہ تعزیت کے لیے نہیں آیا ہوتا، اس کے پاس پورا دن جو ہے وہ آنے والوں کی لائن لگی ہوتی۔ ہر بندے کو اتنا ٹائم دے، ہر بندے کے ساتھ اتنی گفتگو کرے، اس کے اپنے گلے کا برا حال ہو جائے گا۔ تو لہذا سامنے والے کے آرام کا بھی خیال رکھے اور آنے جانے کے وقت کا بھی خیال رکھے۔ اب 4-5 دن گزر چکے، اب کسی کو اطلاع ملی، وہ صبح 8 بجے اس کے گھر پہنچے تعزیت کے لیے، اس بیچارے نے 8 بجے اپنے آفس جانا ہے، 6 دن وہ پہلے چھٹی کر کے بیٹھا ہوا۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر تعزیت کے لیے نہیں جانا چاہیے، وقت پھر اس کا مناسب ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور اہم چیز کہ جب تعزیت وغیرہ کے موقع پر جائیں تو چونکہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کی وراثت کے بہت اہم مسائل ہوتے ہیں، اور وہ بھی معمولی نہیں، بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات فوت ہونے والے کے بچے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور یتیم بچے، یتیموں کے مال کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی اتنے سنگین مسائل ہوتے ہیں کہ بہت مرتبہ تو جس کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں اس کے گھر پر جا کے کھانا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کچھ نابالغ ہیں کچھ بالغ ہیں، اب اس کے گھر جائیں گے، وہ جو چائے پانی پیش کرے گا اس میں نابالغوں کا، یتیموں کا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے، اور یتیموں کے پیسے سے بنی ہوئی چائے، اس سے لائے گئے بسکٹ، اس سے منگوایا گیا کھانا کھانا جائے دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ تو اب یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں کا خیال کریں کہ جب تعزیت کے لیے جائیں تو یہ دیکھ لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وراثت کے اندر کسی یتیم کا حق ہے یا کسی ایسے بڑے وارث کا حق ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہے اور اس کے اجازت سے اس کے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں یا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہ ہو۔ تو اس چیز کا خیال رکھنے کی نہایت ضرورت ہے۔ اس موقع پر بہت اچھا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، وراثت میں خیانت نہ کیجیے، وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، یہ رسالہ جا کر دے دیں، اور یہ کوشش کریں کہ جہاں پر بھی تعزیت کے لیے جائیں وہاں پر یہ رسالہ ضرور دیں، کیونکہ اس میں وراثت کے بارے میں نہایت ہی اہم اور ضروری مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اگر موقع محل مناسب لگے تو سامنے والے کو، یعنی میزبان کو جس سے تعزیت کر رہے ہیں، اسے علماء سے شرعی مسائل پوچھنے کا ذہن دیجیے، کیونکہ وراثت کے مسائل میں وہ پیچیدگیاں ہیں کہ جو علماء سے ہی حل ہو سکتی ہیں۔ آدمی تنہا گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ کے اس کو حل نہیں کر سکتا، تو لہذا ان کو کسی نہ کسی جو ہے وہ دارالافتاء کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کا کہیں کہ فلاں جگہ جیسے دعوت اسلامی کے دارالافتاء موجود ہیں یا اور جو سنی دارالافتاء موجود ہیں ان کی طرف رجوع کا کہہ دیا جائے کہ آپ شرعی مسائل کے لیے وہاں رابطہ کریں، وراثت کے مسائل بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ تو لہذا تعزیت کے لیے جو مہمان جائے وہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ اچھا، اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ مہمان ہیں جو عیادت کے لیے آتے ہیں۔ عیادت کے لیے کسی کی کوئی بیمار ہے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے چلے گئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، یہ جو مہمان ہے اس مہمان کے بھی بطور خاص چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ان کو خیال کرنا چاہیے، چند ایک اس کے بطور خاص آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ اس کا پہلا ادب تو وہی ہے کہ نیت درست کرے، وہی بات نہ ہو
کہ امیر آدمی بیمار ہوگا تو پورا محلہ اور پورا جناب آدھا شہر ہی اس کے پاس عیادت کرنے پہنچا ہوا کہ حاجی صاحب پتہ چلا تھا بیمار ہو گئے، سارے اس پہنچے ہوئے، غریب آدمی بیچارہ بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ۔ یہ والا طرز عمل یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اچھا، یا اسی طرح جس کے ساتھ مفاد ہے، کوئی کام ہے یا جس سے پیسے ویسے ملنے کی امید ہے، اس کی عیادت کرنے تو جناب سارے کے سارے پہنچے ہوئے، غریب آدمی جس سے پتہ نہیں ہے کہ چائے بھی پلائے گا یا نہیں پلائے گا، اس کے پاس جانے کو کوئی تیار نہ ہو۔ یہ امیر و غریب کا فرق جو ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عیادت ایک ثواب کا کام ہے، مسلمان کا حق ہے، یہ مسلمان کا حق ہے، ثواب کا کام ہے، مسلمان کا حق ہے اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنی ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے عیادت کرنی ہے، پیسے حاصل کرنے کے لیے عیادت نہیں کرنی، کاروباری لنک اس سے اچھا بنانے کے لیے عیادت نہیں کرنی، اس طرح کے دیگر دنیاوی مقاصد کے لیے عیادت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے عیادت کرنی ہے۔ پھر اس کے اندر بھی مسلمان کی دلجوئی کی نیت کہ آپ بیمار کا حال پوچھیں گے، اس کو بڑی خوشی ہوتی کہ میں بیمار ہوا، اس نے میرا حال چال پوچھا تھا۔ اور اسی طرح پھر پڑوسی ہے تو پھر پڑوسی کے اعتبار سے اس کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، رشتہ دار ہے تو پھر رشتہ داری کے اعتبار سے حق قرابت کی ادائیگی کی نیت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہمان، عیادت والا جو مہمان ہے، یہ میزبان مریض کے لیے دعا کرے، دعائے صحت کی اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، ظاہری امراض سے بھی باطنی امراض سے بھی آپ کو عافیت عطا کرے، آپ کو صحت عطا کرے۔ دعا اتنے اچھے الفاظ میں کرے کہ اس مریض کا دل خوش ہو جائے کہ یار میرے لیے انہوں نے اتنی اچھی دعا کی ہے۔ اور یہ دعا کرنا یہ سنت ہے، مریض کے لیے دعا کرنا بطور مہمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، پھر دعا کے ساتھ اسے تسلی دیں، دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ تسلی بھی دیں، لیکن اس تسلی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مرض واقعی کوئی سنگین قسم کا ہے اور اس کو بولے ارے تو مرض ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، جھوٹ کے الفاظ اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اس کو تسلی یوں دے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے، کیسا بھی مرض ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ علاج کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا اتاری ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ تو یوں جو اچھی باتیں ہیں یا سچا واقعہ ہو اس کے ذریعے مریض کو تسلی دی جائے، جھوٹ کے ذریعے تسلی نہ دی جائے، اچھے انداز کے اندر تسلی دی جائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کہ بیماری کے فضائل اور مصیبت پر صبر کرنے کے فضائل بیان کیے جائیں۔ بیماری کے فضائل اپنی جگہ ہے کہ بیماری مطلقاً جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، آدمی کو تکلیف پہنچے صبر کرے اس کو جو ہے وہ اس کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو بیماری کے فضائل کہ بیماری کے حدیث میں یہ فضائل بیان کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو بھی تکالیف آتی تھی، ان پر بھی جو ہے مختلف امراض جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، وہ بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو یوں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اچھی تلقین ہے وہ کرنی چاہیے، اس میں نیکی کی دعوت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا تذکرہ بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا عیادت کرنے جائیں تو بیماری کے فضائل اور مصیبت پر صبر کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اچھا، ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ باتیں وہ کی جائیں جو مریض کے دل کو خوش کریں، جو مریض کے دل کو خوش کر دیں۔ وہ بات نہ کی جائے کہ جو الٹا بیچارے کو پریشان کر دے۔ یہ ہمارے اس کا تعلق کامن سینس کے ساتھ ہے، یعنی آدمی کی اپنی سمجھ اور عقل کے ساتھ ہے کہ کہاں کیا بات کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مریض کی بات سنی کہو ہو یار بس اب اللہ ہی بچائے تمہیں، یہ تو بہت خطرناک مرض ہے۔ یعنی واقعی وہ خطرناک مرض بھی ہو تب بھی کیا ضرورت ہے کہ اس بیچارے کو جو ہے نا وہ اس کا ہوا دلا کے اس کو واقعی مار کے ہی چھوڑنا۔ تو اس سے وہ بات کی جائے جو جھوٹ بھی نہ ہو، لیکن اس کو جو ہے اس کو ایک قسم کی تسلی بھی ہو جائے، اس کو خوشی بھی حاصل ہو جائے۔ حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا باقاعدہ، یعنی یہ حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو عمر کے بارے میں دل خوش کن بات کرو، زندگی کے بارے میں اچھی بات کرو، کیونکہ یہ بات کرنا کسی چیز کو رد نہ کرے گا، لیکن اس کے جی کو، مریض کے دل کو اچھا لگے گا۔ ہماری اچھی باتیں مریض کی موت کو نہیں ٹال دیں گی، جو اگر لکھی ہوئی ہے وقت لکھا ہوا اگر اس کا وہی تو وہ آکے رہے گی، لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو لہذا مریض کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، اس کو پریشان کرنے والی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ مرض کے حوالے سے نہ کسی اور حوالے سے۔ اچھا، ایک اور ادب مہمان کے لیے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔
الا یہ کہ مریض کو اس کا بیٹھنا پسند ہو۔ بعض اوقات آدمی کی کسی سے ایسی اچھی دوستی ہوتی ہے کہ وہ اٹھنے بھی لگے تو مریض کہتا ہے یار تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، کہ تمہارے بیٹھنے سے مجھے تسلی ہوتی ہے، میرا دل بہلتا ہے۔ اب یہ معاملہ جدا ہے، لیکن جہاں ایسا معاملہ نہ ہو، اور یہ عام طور پہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے گئے، اس کے پاس اتنی دیر بیٹھیں گے کہ مریض دل میں دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ اٹھ کے چلے جائے۔ وہ بیچارہ نہ کروٹ لے سکے، نہ وہ اٹھ کے بیٹھ سکے، نہ وہ چہل قدمی کر سکے، نہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، نہ کوئی کام کر سکے، وہ اتنا تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مریض کے پاس اتنی دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، مہمان کو مریض کے پاس اتنی دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اور اس میں بھی خاص طور پہ کسی کی ہاسپٹل میں جب عیادت کرنے جائیں، یہ ہمارے ہاں کا ایک جدا کلچر ہے۔ دنیا میں جو تھوڑے سے اس حوالے سے سلجھے ہوئے ممالک ہیں وہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک مریض کے 10 تیماردار ہوتے ہیں، اور وہ 10 تیمار ڈاکٹر منتیں کریں گے، یار خدا کا واسطہ مریض کو آرام کی ضرورت ہے، تمہاری باتوں سے مر جائے گا، یہ تمہاری باتوں کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری باتوں سے کیوں فوت ہوگا، یہ تو اس کو بیماری ہے، ہم اس کو خوش کر کے جائیں گے۔ اس بیچارے کا بھلے اس کی ہارٹ کی سرجری ہو چکی ہو، اور وہ بیڈ کے اوپر جو وہ لیٹا ہوا اور اس سے 2 باتیں کرنا بھی جو ہے وہ بند کیا ہوا ہوگا، لیکن اگر جو ہے وہ تیمارداروں کو اجازت دے دیں تو یہ اس کی سرجری کے دائیں بائیں بھی جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو مریض کی عیادت کرنی ہے تو اس کو تکلیف نہیں دے۔ اچھا، ایک اور اہم بات، اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہمارے یہاں بہت پائی جاتی کہ ہم جب کسی کی عیادت کرنے جائیں تو ہم اس کا حال چال ہی پوچھیں، خود ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم جب کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو خود ہماری ڈاکٹری کا جو پٹارا ہے وہ کھل جاتا ہے، ہم اس کو 15 قسم کے نسخے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے تمہیں یہ مسئلہ ہے، ارے یہ تو مسئلہ نہیں ہے یار، یہ تو میرا جدی پشتی جو ہے نا اس کا نسخہ موجود ہے، یوں کرو جو ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بیچارے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کا مسئلہ ہی برا ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی کے ہاں عیادت کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا حال چال پوچھنے گئے، آپ اس کا علاج کرنے نہیں گئے۔ لہٰذا اس طرح کے اپنی طرف سے ٹوٹکے اور نسخے بتانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم نے جو نسخہ دیا وہ درست ہے اپنی جگہ، چلے بالفرض ہم نے جو نسخہ دیا وہ درست ہے، لیکن جو چیز ہم نے اس کو کھانے کا کہا، ڈاکٹر نے جو اس کو میڈیسن دی ہے وہ بھی اسی شے سے بنی ہوئی ہے۔ اب ڈاکٹر کی میڈیسن بھی اسی شے سے بنی ہوئی ہے، ہمارا نسخہ بھی وہی چیز ہے، اس کی تو ڈوز ہی ڈبل ہو گئی، یعنی اس کو ڈبل دوائی مل گئی تو نقصان دہ۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز بتائیں تو اس کو اول تو اس کو بتانی ہی نہیں چاہیے، اور کوئی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں بہت واضح طور پہ پتہ ہو کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بھی اس کو یہ کہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر یا حکیم جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں اس سے مشورہ کر لیجئے گا، پھر استعمال کیجئے گا، ورنہ بہت مرتبہ یہ نسخے جو ہے یہ مہنگے پڑ جاتے ہیں، کئی لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا عیادت کرنے جائیں تو عیادت کریں، ڈاکٹری نہ کریں۔ اچھا، ایک اور اہم بات وہ یہ ہے، اور وہ بھی عام طور پہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی غیبت نہ کریں، کیونکہ ہم ڈاکٹر کا نام پوچھتے ہیں، کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، وہ بولتے ہیں جی فلاں سے کروا، اور فلاں وہ ڈاکٹر ہے، وہ تو ڈاکو ہے، یعنی ڈاکٹر سے بیچارے کو 2 جملوں کے اندر اس کو ڈاکو بنا دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کی غیبت بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی دوسرے مسلمان کی حرام ہے۔ ہاں، کسی کے بارے میں آپ کو ایسی معلومات ہیں کہ جس سے اس مریض کو نقصان پہنچے گا، تو اب آپ اس کو مشورے کے طور پہ اسی انداز میں بتائیں کہ جس کو مشورہ شمار کیا جائے۔ یعنی غیبت تو وہ ہے نا کہ جو برائی کے طور پہ کی جاتی ہے، کہ اس میں برائی کے علاوہ کوئی دوسرا اچھائی کا پہلو نہیں ہوتا، کہ آپ اس کو کسی اچھی نیت سے یا کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو لہذا ڈاکٹر کی غیبت جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، خود بھی گناہ گار ہوں گے، اس مریض کو بھی گناہ گار کریں گے۔ تو یہ مہمان کی تیسری قسم تھی کہ عیادت کرنے کے لیے مہمان جاتا ہے۔ اچھا، چوتھی قسم ہے مہمان کی، وہ مہمان کہ جو سوئم کے ختم پر اور چہلم وغیرہ کے ختم پر آتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں مہمان بہت ہوتے ہیں، یعنی لازمی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جانا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو مہمان جانے والے ہیں ان کے بھی چند آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہے؟ پہلا ادب تو اس میں یہی ہے کہ وقت پر جائیں، مہمان وقت پر جائے، اور وقت جب پورا ہو جائے تو اٹھ بھی جائے۔ نہ یہ ہو کہ وقت سے اتنی دیر پہلے چلے جائے کہ گھر والے ابھی اس کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور مہمان جو ہے وہ جا کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، گھر والے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ یہ ہے کہ جب پورے کا پورا سب کچھ ختم ہو گیا اور اب بعد میں انہوں نے دریاں ہی اٹھانی ہیں، اس وقت مہمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ یہ جانا جو ہے یہ سامنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے اس فنکشن میں شرکت کے لیے نہیں آیا،
یہ بھی صرف نام کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں جناب یہاں پر آیا ہوں. اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پر جانا ہے وہاں اصل شے میں شرکت کریں. اگر سوئم میں گئے یا چہلم میں گئے تو پھر آپ واقعی وہاں پر ختم میں شرکت کریں. اب ختم کے بھی بعد پہنچیں تو یہ جو ہے یہ مناسب ہے. اچھا اسی طرح پھر ختم ہو جائے تو اٹھ بھی جائیں. بعض اوقات کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ اہل خانہ بیچارے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو اب لوگ چلے بھی جائیں. ان کو وہاں سے سامان گلی میں اگر کر رہے ہیں، اگرچہ غلط کر رہے ہو، گلی خالی کرنی ہے، گھر کے اندر ہے تو گھر میں اور لوگوں کا آنا جانا ہے، وہ بیچارے اس آزمائش میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کبھی اٹھ کے جائیں گے. تو جہاں پر بیٹھنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. دوسری بات سوئم اور چہلم کے مہمانوں کے حوالے سے کہ فضول رسومات میں شرکت نہ کریں. ہمارے ہاں جیسے شادی کے اندر 10 غلط قسم کی رسومات ہیں تو فوتگی کے اوپر تو 40 قسم کی غلط رسومات رائج ہیں. پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ جہالت ہمارے جو ہے وہ فوتگی کے موقع کے اوپر برتی جاتی ہے، اور کون کون سی رسومات جو ہے وہ ایجاد کی ہوئی ہیں. تو اب ان رسومات کے اندر مہمان کو چاہیے کہ شرکت نہ کرے، اور ہو سکے تو خاندانوں سے ایسی رسومات کو ختم کرنا چاہیے. ہر موقع کے اوپر لین دین کرنا ہے، ہر موقع کے اوپر لڑکی کو سسرال والے آ کے کچھ دے کے ہی جائیں گے. بھئی یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ زیادتی کیوں کی جاتی؟ کس نے اس کو ایجاد کر دیا، اور کون سے دین کے اندر یہ بات داخل ہو گئی کہ اب جو مرضی ہوتا جائے ہر مرتبہ کا بوجھ ہے وہ لڑکی والوں پہ ڈالنا ہے؟ وہ بیچارے جو ہے نا وہ زر خرید کے بلکہ بے زر کے غلام بن جاتے ہیں. تو اس طرح کے باطل رسومات اور مردود قسم کی جو رسمیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اپنے خاندانوں سے مل کر بیٹھ کر ایک مرتبہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم یہ غلط رسمیں ختم کریں گے. غلط رسمیں کون سی ہیں؟ دارالفتہ میں آئیں، پوچھیں، معلوم کریں غلط ہے، ختم کر دیں اس کو مل کے، اس رسم کو جاری نہ رکھیں. یہ بدعت سیئہ جو ہمارے معاشرتی رویوں کے اندر اور ہماری غمی خوشی کے موقع پہ داخل ہو چکی ہیں، ان کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. نسل در نسل ہماری یہ بدعتیں جاری رہتی ہیں، ہماری غلط رسومات جاری رہتی ہیں، اور کوئی اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ کرے کہ جو ہمارے کمیونٹیوں کے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے کنبے قبیلے کے جو بڑے لوگ ہیں، جو اس میں صاحب اقتدار یا اتھارٹی ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ توجہ کریں اور ان بری رسومات کو ختم کریں. اچھا تیسرے نمبر پہ دعوت میت سے احتراز کریں. دعوت میت وہ ہے کہ جو مرنے پر دعوت کی گئی، ایصال ثواب وغیرہ اس کے اندر وہ پہلو غالب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نام و نشان بھی ہوتا یا نہیں ہوتا، بطور خاص جو ہے وہ دعوت میت ہی شمار کی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں دفنانے کے بعد واپس آتے ہیں تو اب کھانے کا اہتمام ہوگا، جتنے بھی دور دراز سے گلی محلے سے سب ہوں گے، سب کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام. یہ جو کھانے کی دعوت ہے یہ دعوت میت ہے، یعنی یہ تو متعین دعوت میت ہے. اس کے بعد والی بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ تو متعین دعوت میت ہوتی. تو یہ دعوت میت جائز نہیں ہے. یہ صرف غریبوں کے لیے کھانے کی اجازت ہے، غریب آدمیوں کے لیے بنایا جائے، ان کو کھلایا جائے. پیسے غنی آدمی جو شرعی طور پہ غنی ہے اس کو اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. دعوت میت سے احتراز کیا جائے. اچھا چوتھی بات وہ کیا ہے کہ سوئم اور چہلم کے جو تفاخرانہ کھانے کون سے؟ ایک ہوتا ہے کہ چہلم ہی کیا اور اس میں بالکل درمیانے درجے کا ایک یعنی ختم کا اہتمام کیا، اور ختم کا اہتمام تھا تو اب اس پہ جیسے کھانا بھی تیار ہو گیا. اور ایک وہ ہے کہ چہلم پہ آدمی جاتا ہے، اس کو یقین نہیں آتا یہ چہلم ہے، شادی ہے، اس میں زردہ ہوگا بہترین قسم کا جناب، اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہوں گی کہ بعض لوگوں کو ابھی شادی پہ نصیب نہیں ہوتی. اس میں اگر جو ہے وہ کیا نام ہے چاول بنے ہوں گے، یا اس میں اگر گوشت کا سالن بنا ہوگا تو ایسا اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا کہ آدمی دنگ رہ جائے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یار ہم نے نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے ہمیں، ان کا باپ مر گیا، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو اب یہ جو لوگوں کو نمود و نمائش کے لیے، یا فلاں کے ہاں جب ہوا تھا تو اس نے ایسا کیا تھا ہم ویسا کریں گے، ہم اس سے اچھا کر کے دکھائیں گے، یا ویسا تو کم از کم ضرور کریں گے، یہ وہ کھانے ہیں جو تفاخرانہ کھانے ہیں، جو فخر و غرور کے لیے، جو بڑائی بیان کرنے کے لیے، جو اپنی ٹانگ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے. اس طرح کے کھانے جہاں پر ہوں ان کی دعوتوں میں شرکت کرنا بھی منع ہے، اور ایسی جگہوں پر کھانے سے بھی بچنا چاہیے. اچھا ایک اور ادب ایسے مہمان کے لیے، سوئم اور چہلم کے موقع پر جو مہمان ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں پر دینی رسائل لے جا کر تقسیم کریں. اپنی طرف سے جو مہمان جا رہا ہے وہ چند ایک رسالے لے جائے، جتنی اس کی توفیق ہے، ہو سکے تو سب کے لیے لے جائے کہ سب کو ایک ایک رسالہ بانٹ دے. تو اب امیر اہل سنت کے رسائل ہیں یا المدینہ تو علمیہ کے رسائل ہیں، ان کو وہاں تقسیم کر دے. تو ان رسالوں کا تقسیم کرنا بھی ایسے موقع پہ بہت مناسب ہے. یہ تھا مہمان نمبر 4. مہمان نمبر 5
حج و عمرہ پر جاتے یا آتے وقت والے مہمان. کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، اب اس کو لوگ ملنے آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں، گلی محلے والے بھی آتے ہیں، یا وہ حج و عمرہ سے واپس آتا ہے تو اب لوگ اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں. تو اب یہ جو آنے والے ہیں یہ بھی مہمان ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ان مہمانوں کو خیال کرنا چاہیے. اب ان مہمانوں کے آداب کیا ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پر وہی ہے کہ نیت درست رکھے. یہ نہیں ہے کہ پیسے والا حج یا عمرے پہ جائے گا تو سارے مبارکباد دینے جائیں گے، اور غریب آدمی کو جو ٹھیک ہے یار حج عمرے پہ جا رہا ہے نا، کیا ہوا، چلا جائے، خود ہی چلا جائے. تو اس طرح کا طرز عمل نہ. دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کے مہمان جا رہے ہیں یا ہو کر آ گئے ہیں، ان کے سامنے ان کے لیے مقبول اور باادب حاضری کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی مدینہ منورہ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کریں. دعا تو جتنے مواقع پر بھی آدمی کر سکتا کرنی چاہیے. دعا میں حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کر. اللہ تعالیٰ دعا کی کثرت کو ناپسند نہیں کرتا، اکتاتا نہیں اللہ تعالیٰ. حدیث مبارک ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی کثرت سے نہیں اکتاتا، اسے پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں. لہذا جہاں پر بھی جائیں دعا کر سکتے ہیں آپ دعا کریں. نہ آپ کو دعا مانگتے شرم آنی چاہیے، اور نہ دعا مانگنا ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ شرمائے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا شرم آنا. تو لہذا کسی ایسے کے پاس جائیں تو اس کے پاس جا کے دعا کریں. اچھا، اور دوسرا، روانہ ہونے والے کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام کا ضرور عرض کریں کہ آپ کی حاضری ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیجیے گا. شیخین کریمین کی بارگاہ میں، اصحاب احد کی بارگاہ میں، اور جو دیگر جو ہے وہ صحابہ اور دیگر حضرات کی بارگاہ میں حاضری وہاں پر سلام عرض کیجیے گا. اہل بقیع شریف ہیں، اہل جنت المعالی ہیں، تو یوں دعا سلام بھی عرض کریں اور وہاں ان مقامات پر دعا کے لیے بھی کہیں. اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ایسے موقع پر جائیں تو وہاں جا کر ہو سکے تو وہاں مکے مدینے ہی کی باتیں کریں آپ. کیوں یہ میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی اس موقع پر مکے مدینے کی باتیں کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں فضولیات کا رواج ایسا ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو حج پہ روانہ کرتے ہوئے بھی ہمارے ہاں سیاست کی باتیں ہو رہی ہوتی، وہاں پر بھی کھیل کی باتیں چل رہی ہوتی، وہاں پر بھی دنیا کی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی فضول باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جب ایسے موقع پر جا رہے ہیں جس کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، مدینہ منورہ کے ساتھ ہے، تو وہاں باتیں بھی ایسی کریں تاکہ اگر یہ گیا ہے اس کے ذوق میں اضافہ ہو، اس کی محبت میں اضافہ ہو، اس کے شوق کے اندر اضافہ ہو، اور اگر یہ واپس آیا ہے تو اس کا جذبہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تازہ ہو جائے، اس کی محبت دوبارہ تازہ ہو جائے، اس کا شوق دوبارہ تازہ ہو جائے. اور پھر یہ نیکی کی اور عبادت کی باتیں ہیں تو یہ ہونا جو ہے یہ برکت ہی برکت ہے. تو اس طرح کی باتیں کریں. اچھا، لیکن یہاں پر ایک احتیاط کی حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حج و عمرے کریے جانے والا یا آنے والا وہ، اور جو اس کے پاس مہمان ہے، وہ دونوں میں سے کوئی بھی کیفیتیں اپنے جو دل کی کیفیت بتائے نا وہ بتائے جو ہے. جھوٹ اپنی کیفیت نہ بیان کرے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. بس جی ہمارا تو دل ہی ہر وقت ادھر لگا رہتا ہے، ہمیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی. یعنی یہ میں مبالغے کی چند ایک جملے بول رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اسی طرح کے سارے جملے بولیں، لیکن یہ ہے کہ جو دل کی کیفیت ہے وہ بولی جائے. یہ شاعری نہیں ہے کہ جس کے اندر مبالغہ چلے، کہ شاعری کے اندر کئی چیزوں کی اجازت ہے، لیکن عام گفتگو کے اندر وہ انداز نہ اختیار کریں کہ میرے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے اور میرا دل ہر وقت تڑپتا ہے اور میرے ساتھ یہ کیفیت ہے. یہ کہ ہے تو بھی شاید اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو بھی اس کو چھپایا جائے. لیکن اگر نہیں اور پھر بیان کیا پھر تو جھوٹ ہو گیا، جھوٹا مبالغہ یہ. تو اس کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، اجازت بھی نہیں. تو لہذا جب اس طرح کے موقع کے اوپر مکے مدینے کی یہاں پر یا کسی بھی موقع پہ بات کریں تو وہی اپنی کیفیت بیان کریں جو آپ کی حقیقی کیفیت ہے. اس سے زیادہ کیفیت کی دعا آپ کر سکتے ہیں، دعا کے انداز میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت حال بیان کرنے کے طور پہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اچھا، ایک اور اہم بات، وہ بھی خاص طور پہ جو جانے والا ہے حج و عمرہ کے لیے، اسے شرعی مسائل سیکھنے کا مشورہ ضرور دیں. شرعی مسائل سیکھنے کا مشورہ ضرور دیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 95% لوگ وہ ہوتے ہیں جو حج و عمرہ کے شرعی مسائل سیکھے بغیر جاتے ہیں.
اور اس کا اندازہ ہر اس آدمی کو ہے جس نے حج و عمرہ کے موقع پر لوگوں کی حالت دیکھی. پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. اتنا پتہ ہے کہ لوگ طواف کر رہے تو ہم نے طواف کرنا ہے، لوگ صحیح کر رہے تو ہم نے صحیح کرنا ہے. آگے پیچھے کیا ہے، شرعی مسائل کیا ہیں، ضروری کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں، آداب کون سے ہیں، اس کا علم بہت کم ہوتا ہے. تو لہذا جو اس طرح حج و عمرہ پہ جانے والا ہے اسے شرعی مسائل سیکھنے کا مشورہ ضرور دیں کہ آپ رفیق الحرمین کا مطالعہ کر لیں. ہو سکے تو رفیق الحرمین یا رفیق المعتمرین تحفے کے طور پہ دے دیں، یا اس کی سی ڈی ہے وہ تحفے کے طور پہ دے دیں جسے وہ دیکھ سکے. یا اگر جو ہے وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کا ڈیٹا آ سکتا ہے تو موبائل کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ آدمی جو ہے وہ بلوٹوتھ کے ذریعے اس کو دے دیتا ہے. یعنی اس طرح کا اس کو ڈیٹا دے دیں کہ جس کو وہ دیکھے، پڑھے، سنے اور اس کو حج کے عمرے کے مسائل یاد ہو جائیں. اور یہ بڑا ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے. حج کرنے جاتے ہیں اس کو 1000 بندہ مبارک دینے آتا ہے، لیکن اس کو حج کے مسائل سیکھنے کا مشورہ دینے والا شاید ہی کوئی ہوتا ہو. تو لہذا یہ جو مہمان ہے اس کے لیے ثواب کمانے کا موقع ہے کہ یہ اسے شرعی مسائل سیکھنے کا مشورہ دے. اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اپنے لیے حاضری کی دعا کا بھی کہیں. جو جا رہا ہے حج و عمرہ کے لیے جا رہا ہے یا جو واپس ہی آیا ہے اس سے بھی اپنے لیے حاضری کی دعا کا کہیں. جا رہا ہے تو پھر کہیں کہ جہاں پر بھی حاضری ہو ہمارے لیے بھی حاضری کی دعا کیجیے گا. واپس آیا تو اسے یہ کہیں کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو یوں اس اپنے لیے دعا کا کہا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا کہیں. جو آدمی حج و عمرہ پہ جا رہا ہے اسے یہ باقاعدہ اسے اس کا جو ہے وہ اچھے انداز میں مشورہ دے دے کہ وہاں پر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں مکہ مدینے میں چونکہ عام طور پہ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہوتا. جیسے اپنے ملک کے اندر تو وہ نوکری پہ جا رہا ہے، وہ کاروبار میں جا رہا ہے، وہ رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، 50 کام ہوتے ہیں. مکہ مدینے کے اندر حاضریوں کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہے. اب جب حاضریوں کے علاوہ کوئی کام نہیں نا تو پھر ہماری عادت چونکہ زبان کی فضولیات کی ہے، اب فضولیات شروع ہو جائیں گی. تو اب مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر جو ہے نا وہ جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول گوئی، یہ سب چیزیں چل رہی ہوں گی. تو اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں کوئی رہے گا تو وہ بھی انہی کاموں کے اندر پڑے گا. وہ غیبت کریں گے تو یہ بھی غیبت، وہ بھی سیاست میں جائیں گے تو یہ بھی سیاست کی باتیں شروع کر دے، وہ کھیل کی باتیں کریں تو یہ بھی کھیل کی باتیں شروع کر دے گا، وہ ادھر ادھر کی فضولی باتیں شروع کر دیں گے تو یہ بھی وہی باتیں شروع کر دے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، جن کی گفتگو اچھی ہو، جو عبادت اور ان چیزوں کے اندر زیادہ مشغول رہنے والے ہوں، تاکہ کم از کم اس مقدس سرزمین کے اوپر تو ان چیزوں سے بچ سکے. مدینہ منورہ میں حاضری ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا باتیں سیاست کے اوپر ہو رہی، باتیں جب وہ میڈیا کے اوپر ہو رہی، باتیں کھیلوں کے متعلق ہو رہی، باتیں فضولیات کے بارے میں ہو رہی. تو لہذا ان چیزوں سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو لہذا جو بھی حج و عمرہ پہ جانے والا اسے اچھی صحبت اختیار کرنے کا کہیں کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے گا. اب علماء ہوں ان کے ساتھ ان کا بتا دیجیے گا، اور مبلغین ہوں اس طرح کے جو ہوں ان کا ساتھ بتا دیجیے گا کہ آپ ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریے گا. ایک اور بات یہ بطور خاص حج کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حج پر جو جانے والا ہے اس سے جو اچھی باتیں بتانی ہیں یا اس کو اچھا مشورہ دینا ہے، اس میں اسے صبر و استقامت کی تلقین ضرور کریں، کیونکہ حج بہت ساری آزمائشوں پر مشتمل ہوتا ہے. حج کے اندر مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران، طواف الزیارہ کے دوران، مینا میں جاتے ہوئے، مینا کے اندر، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، واپسی میں کنکریاں مارتے ہوئے 20 مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لہذا پہلے سے اگر تھوڑا سا ذہن بنا ہوا ہو کہ آزمائشیں آئیں گی اور مجھے ان پر صبر کرنا ہے، اگر یہ پہلے سے ذہن ہوگا تو پھر تھوڑا سا آدمی اس کی بچت رہتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، آدمی یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جو ہے نا وہ سارے میری استقبال کے لیے تیار ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں جا کے چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، وزیر ہے، غریب ہے، کوئی جو بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو آزمائش نہ آئے. تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا پہلے سے ہی حاجی کو تھوڑا سا متنبہ بھی کر دیا جائے اور اس کو صبر کا بھی کہہ دیا جائے. تو اگر یوں کہہ دیں گے تو امید ہے کہ اس حج پر جانے والے کے لیے بھی آگے جا کے سہولت ہو جائے گی. یہ تھا مہمان نمبر 5 کہ حج و عمرہ پر آتے جاتے لوگوں سے ملنے کے لیے جو آتے ہیں وہ مہمان. 6 نمبر پر وہ مہمان ہیں جو ختم قرآن کے موقع پر آتے ہیں. ختم قرآن سے مراد
بچے نے قرآن پاک حفظ کیا یا اس نے نادرہ مکمل کیا تو گھر والے عام طور پہ تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں کچھ رشتہ دار آتے ہیں، کچھ دوست آتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر جو مہمان آئے اس مہمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا آداب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مبارک دیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ مبارک دیں، یعنی اچھی نیتیں ہوئی، اس کی دل جوئی ہوگی، اس نے اتنا عظیم کام کیا ہے، قرآن پاک حفظ کرنا یا صحیح پڑھنا سیکھ لینا بہت بڑی عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو اس کے اوپر مبارک دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا، یعنی جس بچے نے جیسے قرآن پاک حفظ کیا یا اس نے نادرہ قرآن پاک پڑھا، اسے دعا کروائیں، کیونکہ اس نے بہرحال ایک اتنا بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا عمل ہے، تو اسے دعا کروانی چاہیے۔ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں اچھا حسن ظن ہے، تو مجھے اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، تیسری بات کہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ قرآن پاک حفظ تو کرتے ہیں، اپنے بچوں کو حفظ تو کرواتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں قرآن پاک ہمیشہ یاد نہیں رہتا۔ حفظ تو کر لیا، حفظ کے بعد اسکول چلے گئے، کاروبار میں چلے گئے، نوکریوں پر چلے گئے، اور اب جو قرآن پاک حفظ کیا تھا وہ چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ اگر نادرہ پڑھا تھا تو کم از کم یہ ہے کہ آئندہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ تو ہمارے ہاں ہر گھر کا یہ تقریباً یہ حال ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت تو شاید و باید ہی ہر گھر میں ہر فرد کو نصیب ہوتی ہو۔ تو اب جب ایسے موقع پر مہمان بن کے جائیں تو اگر جس بچے نے حفظ کیا ہے اسے اور اس کے گھر والوں کو، دونوں کو، بچے کو ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کی تلقین کریں کہ بیٹا ہمیشہ پڑھتے رہنا ورنہ بھول جاؤ گے۔ یہ اگر اس کو واقعی ہر مہمان اس کی تلقین کر دے تو اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی یہ بات کہ مجھے بعد میں بھی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے پوری زندگی کا قرآن پاک 3 سالوں میں پڑھ لیا جتنا میں نے پڑھنا تھا، اب دوبارہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اب دیکھیں گے جب کبھی توفیق ہوئی۔ تو جو مہمان جائے وہ بچے کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی یہ سمجھائے کہ قرآن پاک اگر حفظ کیا ہے تو یہ بہت جلد آدمی بھول جاتا ہے اگر قرآن پاک نہ پڑھے، لہذا اسے پڑھنے کی تلقین کریں، اور نادرہ پڑھا ہے یا ویسے ہے تو اسے مسلسل پڑھتے رہنے کی جو ہے وہ تلقین کریں کہ بزرگان دین کا قرآن پاک سے شغف اتنا تھا، اتنی محبت سے، اتنے ذوق سے، اتنی کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے، لہذا ان کو نصیحت کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنا معمول بنا لے کہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، وہ عام طور پر جس گھر کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اور بقیہ عام لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں تو اسی کی ہم بات کریں تو اسی حوالے سے کلام کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو اہل خانہ، گھر والے، بچے کا باپ ہے، اسے پیار محبت سے یہ بتائیں کہ بچے کا قرآن پاک حفظ کر لینا بقیہ پورے گھر والوں کی طرف سے کوئی فرض کفایہ ادا نہیں ہو گیا۔ یعنی فرض کفایہ میں ایک ویسے بول رہا ہوں، یعنی یہ ایسا نہیں ہو گیا کہ بچے نے پڑھ لیا تو اب گھر والے بری ذمہ، اب یہ پوری زندگی ان کو قرآن پاک بھلے پڑھنا بھی نہ آتا ہو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں۔ بچے کی ماں ہے، بچے کا باپ ہے، بچے کے بھائی ہیں، بچے کا دادا ہے، دادی ہے، جو بھی اس کے خاندان کے افراد ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدا قرآن پاک پڑھنا ان کے لیے وہ تاکید ہے۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے بچے نے حفظ کر لیا لہذا سارے کے سارے بری ذمہ ہو گئے۔ تو لہذا مہمان جو ہے وہ اس کے گھر والوں کو بھی تھوڑا سا سمجھا دے کہ بھئی بچے نے تو ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ بچہ ہی پڑھ رہا ہو ساری زندگی اور بقیہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بری ذمہ سمجھ رہے۔ بقیہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی رغبت رکھیں اور تلاوت قرآن پاک کو اپنی عادت بنائیں کہ گھر والے قرآن پاک کی عادت رکھیں گے تو بچوں کو بھی عادت رہے گی، اور اگر گھر والے کبھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھیں گے تو بچہ بھی چھوڑ دے گا، اور جب بچہ چھوڑ دے گا تو پھر جو اس نے حفظ کیا وہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ بھول جائے گا۔ تو لہذا بچے کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ ایک اور اہم بات، وہ بھی اسی طرح اسی بچے کے حوالے سے جس نے قرآن پاک حفظ کیا، یاد کیا، وہ یہ ہے کہ بطور خاص بچے کو، قرآن پاک پڑھنے والے کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی تلقین ضرور کریں، اس کی ترغیب ضرور دیں، ورنہ حافظ بچوں کا جو حال ہے
وہ ایسا کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ جسے بیان کرنے کی حاجت ہو۔ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، داڑھی منڈوا لیتے ہیں۔ قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں اور نت نئی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کے چکر میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حافظ ہی ہوتے ہیں لیکن اس طرح بے عمل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بے عملی ہے، اس بے عملی کے ساتھ جو قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بڑے بڑے جو فضائل، اہم فضائل بیان کیے گئے، وہ نہیں ملیں گے۔ یہ بعمل کے لیے جو حامل قرآن ہے، حامل قرآن کہ جو یاد رکھ کے اس پہ عمل کرنے والا ہے۔ تو اب بچے کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا قرآن پاک تو پڑھ لیا، اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب نہیں یعنی ہمیشہ سے عمل کرنا ہے، لیکن یہ کہ آئندہ اس کو یاد رکھنے کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہی بات اس کے گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ نے بچے کو قرآن پاک کے الفاظ تو یاد کروا دیے، لیکن قرآن پاک کا عمل بھی اس کی زندگی میں آپ نے شامل کروانا ہے۔ اس کی زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو۔ یہ ہمارا اتنا میجر فالٹ ہے کہ ہمارے بچے قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں لیکن عمل سے بے تحاشا دور ہوتے ہیں، بے انتہا دور ہوتے ہیں۔ وہ جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہیں، ان میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی کر سکے کہ نہیں جناب ایسا کہاں ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت جگہوں پہ، ہر جگہ نہیں، بہت جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حافظ نماز نہیں پڑھتا، حافظ داڑھی منڈا ہوتا ہے، حافظ پینٹ شرٹ میں گھوم رہا ہے، حافظ ننگے سر پھر رہا ہوتا ہے، حافظ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، حافظ بد اخلاق ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں اس کے اندر بقیہ میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ تو چونکہ اب قرآن پاک اس کے دل کے اندر ہے نا، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ وہ جو سینے میں قرآن ہے، اس کا نور اس کے باطن کے ساتھ اس کے ظاہر کے اندر بھی چمکنا چاہیے۔ اس کا ظاہر و باطن قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو لہذا جو اس طرح مبارک دینے جائیں تو بطور خاص اسے نیک عمل کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی تلقین کریں۔ اچھا، اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اب جو حافظ قرآن کو عمل کرنے کی تلقین کرنی ہے، اس کے لیے اسے اچھی صحبت اپنانے کا ذہن دیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب تک حفظ کرتا ہے تب تک تو وہ اکثر و بیشتر اچھی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے کلاس فیلو کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس کا استاد کون ہوتا ہے؟ جو حافظ ہوتا ہے یا قاری ہوتا ہے۔ اس کا ناظم کون ہوتا ہے؟ وہ بھی داڑھی والا دیندار آدمی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس ماحول سے باہر نکلتا ہے، وہ اسکول کے ماحول میں جاتا ہے، یا وہ اپنے گلی محلے کے ماحول میں جاتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے ماحول کے اندر جاتا ہے، وہاں پر اس کو نت نئے اور رنگ برنگے ماحول ملتے ہیں، اور اس میں کشش بھی ہوتی ہے، دلچسپی بھی ہوتی ہے، نفس بھی اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ماحول کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور نیا ماحول اپنا رنگ چڑھانا اس کے اوپر شروع کر دیتا ہے۔ تو لہذا حافظ قرآن کی بچت کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی اور کرتے رہنے کی یہی صورت ہے کہ وہ اچھے ماحول کو اپنائے، اچھی صحبت اختیار کرے۔ تو لہذا اس گھر والوں کو، اس بچے کو اچھا ماحول اپنانے کی تلقین ضرور کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کا ماحول موجود ہے، ہمارے اجتماع ہیں، مدنی قافلے ہیں، مدنی انعامات ہیں، مدنی چینل ہے، ہمارے پاس بیسیوں مینز اور ذرائع موجود ہیں کہ جن کے ذریعے اچھی صحبت اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا جس بچے کو مبارک دینے گئے، جس کے گھر والوں کو مبارک دینے گئے، انہیں بچے کو اچھے ماحول کو اپنانے کی، اچھی صحبت اختیار کرنے کی بھی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ مہمانوں کی 6 اقسام بیان کی ہیں، کچھ اقسام باقی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان پر اگلے سلسلے کے اندر کلام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی آداب سکھائے، اسلامی معاشرت سکھائے، اور جس حیثیت میں بھی ہم مہمان بنیں یا زندگی گزاریں، اس میں جو اسلامی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔